ہمارے ہاں لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا اتنا موقع نہیں دیا جاتا، بہرحال انہیں کچھ پری ڈٹرمنٹ سٹانسز کے رٹے لگوا دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ بات اس طرح ہے، یہ والا مسئلہ اس طرح ہے، یہ والا مسئلہ اس طرح ہے۔ اب ان کا ایک پری ڈٹرمنٹ سٹانس یا ان کا جو انہیں ایک مسئلہ بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ اس طرح ہے، وہ کسی دوسرے مسئلے سے جتنا مرضی کانٹراڈکٹ کر رہا ہو، یا اس مسئلے کی سو کالڈ ایکسٹینشن جو ہے وہ اپنی روٹ سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہو، اس سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگین وہی بات کہ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے حوالے سے تو اتنا ٹرین نہیں کیا جاتا۔ ہاں بہرحال انہیں رٹا لگوا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے کیونکہ جی حکم آ گیا۔ یعنی ہمارے علماء جو اپنے خود ساختہ فتوے دیتے ہیں یا اپنے خود ساختہ مسئلے بناتے ہیں جو انہوں نے ہر 20-30 سال بعد بدل بھی دینے ہوتے ہیں، اس کو وہ لوگوں کو یاد کروا دیتے ہیں، اور لوگ بھی ویسے ہی انہیں رٹا مار لیتے ہیں، اس پر کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں پر لوگ کافی زیادہ کانٹرڈکشن اور کافی زیادہ تضادات میں جی رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جی لبرلزم اور سیکولرزم برا ہے، کافرانہ نظام ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک اسلام میں حرام ہے اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے ہی کفر، لیکن بائی چوائس، یہ نہیں کہ آپ وہاں پر پیدا ہو گئے، بائی چوائس بھاگ بھاگ کر جا کر لبرل اور سیکولر ملکوں میں رہنا، یہ نہ کفر ہے، نہ یہ حرام ہے، نہ یہ کچھ اور ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ان دونوں سٹانسز میں کتنا زیادہ تضاد ہے کہ آپ ایک پورے نظام کو کافرانہ نظام یا حرام نظام کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بائی چوائس جا کر اس نظام میں رہ بھی رہے ہیں، اس نظام کے آپ سارے فوائد اٹھا رہے ہیں، بلکہ اس نظام کے فوائد اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل کرنے کے لیے آپ اتنی محنت اور اتنی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر جا کر سالوں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تاکہ ان سو کالڈ لبرل اور سیکولر ملکوں کے بینیفٹس آپ کو مل سکیں، ان کے پاسپورٹس آپ کو مل سکیں۔ اب یہ تضاد چونکہ آپ کو رٹا لگوا دیا گیا ہے، تو یہ والا تضاد آپ کو اس جگہ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جہاں پر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ میں کیا بات کروں۔ وہ یہ کہ مثال کے طور پر آپ کہیں گے جی شراب خانہ حرام ہے، شراب خانے کا کاروبار حرام ہے، اور اس کے بعد آپ جا کر شراب خانے میں شراب پینا شروع کر دیں، اور اس شراب کے پینے کو آپ اس کی توجیحات پیش کرنا شروع کر دیں گے، نہیں شراب پینا ٹھیک ہے لیکن شراب خانہ حرام ہے۔ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ لبرلزم اور سیکولرزم اور اس طرح کے نظام کو آپ ایک طرح سے حرام یا کفر کہتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو آپ کسی تشبیہ جو ہے وہ ایک شراب خانے سے دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے اندر جا کر آپ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ ان ملکوں میں ان سو کالڈ کفر کے نظاموں میں جا کر ان کے فوائد اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بس اس کے پیچھے چیز یہ ہے کہ عوام کو چونکہ سوچنے سمجھنے سے بالکل معذور کر دیا گیا ہے، اور عوام کو جن پوزیشنز کے جن سٹانسز کے جیسا رٹا لگوا دیا گیا ہے، عوام اسے ویسے ہی منون مان لیتی ہے۔ دوسرا، عوام بھی اتنی سادہ نہیں، اسے پتہ ہے کہ اس کا کہاں پر ذاتی فائدہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اوپر سے نعرے کچھ بھی لگاتے رہیں، لیکن اندر سے انہیں پتہ ہے کہ ان کا کہاں پر ذاتی فائدہ زیادہ ہے، تو وہ عام طور پر اپنا ذاتی فائدہ نہیں چھوڑتے۔ ہاں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم جی گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو جی کیا کریں، پھر مجبور ہیں، یہ وہ اس طرح کے یعنی بہانے دیتے رہیں گے، لیکن اپنا فائدہ وہ بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو بس اس طرح کے تضادات کی وجہ سے ہماری قومی سطح پر کوئی ایک کلیئرٹی نہیں ہے، اور ہماری کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے۔